Assalamu alaikum. This is Asif Jamil Qureshi, AJQ, just for you. आज का वीडियो रियल एस्टेट के ऊपर रियल एस्टेट को आज हम एनालाइज करेंगे फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. हम क्लासिफाई करेंगे कितने किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं और किस तरह ये इफेक्ट करते हैं रियल एस्टेट की मार्केट को. रियल एस्टेट एक कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है. इसमें जो प्रॉफिट्स हैं ये स्लो हैं और डिफ़िकल्ट हैं. यानी ओवरनाइट रिचेस का कोई सिलसिला, कोई सीन नहीं है. इसमें जो बहुत बड़ा दारोमदार है रियल एस्टेट मार्केट का, वो उन लोगों पे है जो लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इन्वेस्टर्स को. यानी द टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स जो रियल एस्टेट मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, ये रियल एस्टेट मार्केट के आउटलुक को शेप करते हैं. इसलिए बेहद ज़रूरी है कि रियल एस्टेट मार्केट को समझने के लिए आप इन्वेस्टर्स को क्लासिफाई करें, उनकी क्लासिफिकेशंस को समझें. कितने किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके मोटिव्स क्या होते हैं, वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये हम एनालाइज करेंगे दो तीन पर्सपेक्टिव से. यानी पहला पर्सपेक्टिव जो जहन में आता है वो ये है कि हम इन्वेस्टमेंट का मोटिव कुड बी अ फैक्टर जिसमें हम एनालाइज कर सकें. ये सबसे ज़्यादा आप कह रहे हैं डिस्टिंग्विश करने वाला एक फैक्टर है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिव, जो आपको बता देगा कि आपका जो इन्वेस्टर है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है. सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो रियल एस्टेट खरीदते हैं, तो इनका काम ही ये. लेकिन सब के सब सिमिलर रीज़न के लिए नहीं लेते. सब लोगों के मोटिव, उनके रीजंस फ़र्क होते हैं. तो आए हम दो तीन कैटेगरीज को हम एनालाइज करें. तो पहला पर्सपेक्टिव है मोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेकुलेटर्स. इन लोगों को तो इन्वेस्टर्स कहना भी नहीं चाहिए. ये सिर्फ स्पेकुलेट करते हैं. मैंने ख़रीद लिया तो मेरे दोस्त ने ख़रीद लिया मुझे देख के, विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट द मार्केट इज़ ऑल अबाउट. सारे जो स्पेकुलेटर्स हैं ये रियल एस्टेट की मार्केट को एक बदनाम करते हैं, बुरा नाम देते हैं. ये आपने लातादाद किस्म के ब्लॉग्स पढ़े होंगे या आपने इनकी वेबसाइट्स देखी होंगी जिसमें ये इस किस्म के क्लेम्स करते हैं कि ये रियल एस्टेट के जो ऑपरेशंस हैं, जो कि अच्छा खासा एक कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम है, इसको बच्चों का खेल, एक नो ब्रेनर के तौर पे ये पोर्ट्रे करते हैं. आपको इस तरह के लोग भी मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि ये इन्होंने एक साल के अंदर या 2 साल में, 4 साल में $1 million बनाए हैं जस्ट बाय फ्लिपिंग प्रॉपर्टीज़. ये इस तरीके से होता नहीं है. ये हकीकत की बात ये है कि इस तरह के रिजल्ट्स जो हैं ये नहीं आते. रियल एस्टेट एक ओल्ड स्कूल किस्म की इन्वेस्टमेंट है जो कि सिर्फ आपको पे करती है इन द लॉन्ग रन. अगर आप इसको होल्ड करने की सकत रखते हैं तो आपको ये अच्छे खासे पैसे दे जाती है आफ्टर होल्डिंग ऑन टू इट फॉर एन अप्रिशिएबल पीरियड ऑफ टाइम. ये जो स्पेकुलेटर्स हैं ये इस तरह के लोग हैं जो कि ये सोच के आते हैं कि ओवरनाइट कोई सक्सेस, कोई रैग्स टू रिचेस की कोई कहानी होगी और ये लोगों को फ़ोनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनसे मुतारिफ़ कराते हैं. ये जो कैटेगरी है ये आज से कोई 20-30 साल पहले ये नहीं होती थी, लेकिन ये नए ज़माने के साथ साथ ये लोग अच्छे खासे कॉमन हो गए हैं. ये these people should not exist in the market. दूसरी कैटेगरी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो कि एंड यूज़र्स हैं. ये वो लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन लोग हैं रियल एस्टेट की मार्केट में, ख़ास तौर पे हाउसिंग की मार्केट के अंदर. ये वो लोग हैं जो अपने इस्तेमाल के लिए रियल एस्टेट प्रोक्योर करते हैं. ये इनका मकसद होता है कि कम से कम ये 2 डिकेड्स उस घर में गुजारें और वहाँ रहें. इनके लिए ये क्योंकि इनका ये लॉन्ग टर्म रहने का इरादा होता है, तो ये बिल्कुल पर्सपेक्टिव ही इनका चेंज कर देता है अबाउट मेकिंग द परचेज विज़ा वी देयर रियल एस्टेट. यानी ये बहुत सारे लोगों के लिए ये फाइनेंशियल डिसीजन नहीं रहता. ये एक डिसीजन होता है जो उनके लाइफस्टाइल को गवर्न कर रहा होता है, लाइफस्टाइल की चॉइस को डिफाइन कर रहा होता है.
یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اس گھر میں رہنا ہے ڈے ان اور ڈے آؤٹ، سال سال کے بعد سال، سالہ سال 20 سال ایک ایوریج ہے جو ایک فیملی ایک ایوریج گھر میں 20 سال گزارتی ہے اگر وہ اس کو اون کرتے ہیں تو۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان لوگوں کی ڈیسیجنس کو انفلوئنس کرتی ہیں، مثال کے طور پہ جہاں وہ ایک گھر لے رہے ہیں وہاں سے ایمینٹیز کتنا دور ہیں، قریبی مارکیٹس کتنا دور ہیں، بچوں کا اسکول کتنا دور ہے، سو آن سو فورتھ، یا ان لوگوں کا کام کرنے کی جگہ لوکیشن وہ کہاں ہے ان ریلیشن ٹو ویئر دا پراپرٹی از بینگ پرچیزڈ۔ تو یہ یا تو یہ امیڈیٹ، یعنی اگر آپ آج دیکھ لیں کہ آج میں ایک فلاں جگہ پہ کام کرتا ہوں، مجھے اس کی ویسینٹی کے اندر ایک رہائش چاہیے، یا میرا کوئی امیڈیٹ نیئر فیوچر کا بھی کوئی اگر کوئی ارادہ ہے کہیں جانے کا، تو لوگ یوزلی پراپرٹیز لے کر اور پھر موو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ پاکستان سے دبئی جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ پراپرٹی لیتے ہیں اور پھر وہ نیئر فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے پھر وہ دے کمنس ود جاب ہے۔ نمبر تھرڈ کیٹیگری جو ہم اینالائز کر سکتے ہیں وہ ہے لانگ ٹرم انویسٹرز۔ یہ اچھے لوگ ہیں جو سسٹین کرنا جانتے ہیں۔ یہ وہی جیسے مقصد وہی ہے جو فلپرز کا مقصد ہے کہ پیسے بنانے، تاکہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ سے دے وانٹ ٹو بیسیکلی ملٹیپلائی واٹ ایور دے آر انویسٹنگ، پیسے دگنے ہو جائیں، 3 گنا ہو جائیں، اتنا ہولڈنگ پاور یہ لوگ ہولڈ کرتے ہیں۔ ان کے جو ڈیسیجنز ہیں یہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتے، یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ ہے یہ سلو موونگ مارکیٹ ہے، اس میں پروفٹ آئے گا لیکن سسٹیننس کے بعد آئے گا، اور ایبلٹی ٹو ہولڈ آن ٹو دا پراپرٹی فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم کے بعد آئے گا۔ بہت ساری کارپوریشنز بھی اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، اور یہ ریئل اسٹیٹ میں وہ سائڈ لائنز کے اوپر سیریسلی انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں نمبر آف کارپوریشنز۔ دوسرا جو پیرامیٹر یا پرسپیکٹو ہے وہ ہم اس پوائنٹ آف ویو سے کر سکتے ہیں کہ یہ ڈگری آف کنٹرول۔ فار انسٹنس جو لانگ ٹرم انویسٹر کیٹیگری جو میں نے بھی آپ کو پہلے 3 بتائیں، جو اسپیکولیٹرز ہیں، اینڈ یوزرز ہیں، یا لانگ ٹرم والے ہیں، لانگ ٹرم والوں کو آپ 2 سب کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتنا واٹ از دا ڈگری آف دیئر کنٹرول اوور دا پراپرٹی دیٹ دے آر انوالوڈ ود۔ یہ جو 2 کیٹیگریز ہیں یہ ہیں ایکٹیو انویسٹرز کی اور پیسو انویسٹرز کی۔ ایکٹیو انویسٹرز جو ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں اور یہ اپنی پراپرٹی کو خود مینیج کرنا پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ خود اس کی مرمت کراتے ہیں، اس کو مینٹین کرتے ہیں، ٹیننٹس ڈھونڈتے ہیں، اور اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ رینٹ آؤٹ بھی خود کرتے ہیں۔ یہ پراپرٹی مینجمنٹ میں بہت زیادہ ایکٹیولی انوالوڈ ہوتے ہیں، اور یہ پراپرٹی کو ایک کانٹریکٹ کا حصہ بھی ہوتا ہے جا کے اس میں کہ ہم مہینے میں ایک چکر لگا کے ہم اپنی پراپرٹی کو انسپیکٹ کریں گے تاکہ کوئی ڈیمیجز نہ ہوں، یا جو ریکوائرڈ کام تھے جو ٹیننٹس نے کروانے تھے وہ کیری آؤٹ ہو گئے ہیں۔ کیونکہ یہ بہت زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان دا ڈے ٹو ڈے رننگ آف دا پراپرٹی، دے آر نون ایز ایکٹیو انویسٹرز۔ پھر اس طرح کے لوگ میں ان کو ہم پیسو انویسٹرز کہتے ہیں۔ پیسو انویسٹرز یہ بھی لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں، لیکن یہ کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لیتے پراپرٹی کو مینیج کرنے کے لیے، یہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کے ساتھ انوالو بھی نہیں ہوتے۔ یہ کوئی تھرڈ پارٹی کو یا کوئی آپ کہہ لیں کہ امپلائیز ہائر کر لیتے ہیں، یا پھر کوئی ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کی کمپنی ہائر کر لیتے ہیں جو ان کے لیے یہ کام ان کے بہاف پہ سر انجام دیتی، کیونکہ یہ کوئی رول پلے نہیں کر رہے ان دا ڈے ٹو ڈے رننگ یا جنرل مینجمنٹ آف دا پراپرٹی، دے آر نون ایز پیسو انویسٹرز۔ یہ صرف کیش فلو دیتے ہیں، پراپرٹی کو فائنانس کرتے ہیں، اور بہت کم ڈیسیجنز اف ریکوائرڈ کبھی ان کے اینڈ سے آتی ہیں، یہ زیادہ انوالو بھی نہیں ہوتے۔ تھرڈ پرسپیکٹو اور آخری جو میں نے اپنے اینڈ سے شارٹ لسٹ کیے وہ یہ ہے کہ لیگل اینٹیٹی۔
اس طرح کے انویسٹرز کو بھی ہم لیگل انٹیٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی کلاسیفائی کر سکتے ہیں جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں، کہ یہ لیگل انٹیٹی ایک امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے بیکاز یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کی لائبلٹی کتنی ہے ود ان دی انویسٹنگ مارکیٹ ایز اے پرسن ایز اے کارپوریٹ سٹیزن. تو اس میں دو کیٹیگریز ہیں، یا تو آپ انسٹیٹیوشنل انویسٹر ہیں یا آپ انڈیویجول انویسٹر ہیں. تو پہلے دیکھ لیتے ہیں انڈیویجول انویسٹر کو. یہ سب سے زیادہ جو ایگزسٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں انویسٹرز وہ انڈیویجول انویسٹرز ہیں. یہ ایک ان لمیٹڈ لائبلٹی ہولڈ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ایک سے زیادہ پراپرٹی ہے تو اگر یہ کسی ایک پراپرٹی پر ڈیفالٹ کرتے ہیں تو دوسری پراپرٹیز کو لیکویڈیٹ کر کے پہلی پراپرٹی کو میک اپ کیا جا سکتا ہے اس کے لاس کو. اس کے بعد آتے ہیں آپ کے پاس آخر میں انسٹیٹیوشنل انویسٹرز. بہت سارے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ اپنے آپ کو لیکویڈیٹ کرتے ہیں، لیکویڈیٹ کہتے ہیں لیکوڈیٹی حاصل کرتے ہیں اپنے لیے بائی ایشوئنگ دیم سیلف لانگ ٹرم بانڈس فرام دا بانڈ مارکیٹ. کیونکہ ان بانڈس کی ایک سیکنڈری ویلیو ہے تو یہ لیکوڈ بھی ہوتے ہیں اور یہ انویسٹرز کو ایک موقع دیتے ہیں کہ یہ آرام سے آسانی سے بغیر کسی رکاوٹ کے انٹر اور ایگزٹ کر سکیں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو ایز اینڈ وین دے پلیز اینڈ وداؤٹ اینی میجر ہیسلس. ان ٹرمز آف نمبرز انڈیویجول جو اسٹیٹ انویسٹرز ہیں یہ شاید انسٹیٹیوشنل سے کہیں زیادہ ان نمبرز میں، لیکن یہ کہ ان ٹرمز آف اسکیل یا والیوم یہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے یہ بڑی کارپوریشنز کا جو بلینز آف ڈالرز انویسٹ کرتی ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر ہر سال. تو ریئل اسٹیٹ میں آخر میں کیا کروں اس کو کہ لائک اینی ادر مارکیٹ از اے کمپلیکیٹڈ مارکیٹ. اس میں لاتعداد قسم کے انویسٹر گروپس ایگزسٹ کرتے ہیں. سب کے موٹیوز فرق ہیں اور یہ موٹیوز کیوں فرق ہیں یہ جنرلی کمپٹیشن کو مد نظر رکھ کے یہ موٹیوز بنائے جاتے ہیں. اور یہ ان کی جو آپس میں جو انویسٹر گروپس ہیں ان کی جو کوآپریشن جو ہے یہ ان کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کی پرائسز سیٹ ہوتی ہیں. دس از آصف جمیل قریشی سائننگ آف. بٹ بیفور آئی لیو میں آپ کو بولوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں. کسی کو اپنے دوستوں کو اپنے سرکل میں لوگوں کو یہ چینل ریکمینڈ کریں، آگاہی حاصل کریں اور میرے ساتھ ایک لرننگ کی جرنی پہ چلیں. This is Asif Jamil Qureshi signing off. Thank you very much. Until tomorrow.